اپنی بیوی کو 5 موقعوں پر کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا، ورنہ یاد رکھنا بیوی تو کیا اللہ بھی تم پر ناراض ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، زندگی میں کچھ ایسے مواقع آتے ہیں جب ایک بیوی کو اپنے شوہر کی موجودگی اور سپورٹ کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، میں ایک عورت ہونے کے ناطے ایک عورت کا دکھ بیان کر کے بتا رہی ہوں، درد بیان کر کے بتا رہی ہوں کہ زندگی میں، عورت کی زندگی میں کچھ لمحے ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ جب اسے کسی اور رشتے کی ضرورت نہیں ہوتی سوائے اس کے شوہر کے، شوہر کی موجودگی کی اور اس کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب ایک عورت جذباتی، جسمانی یا ذہنی طور پر کسی مشکل وقت سے گزر رہی ہوتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ ہو، اس کا ساتھ دے، اس کا درد بانٹے، دکھ بانٹے، اس کا سہارا بنے۔ ایک عورت کی زندگی میں یہ 5 لمحات نہایت اہم ہوتے ہیں۔ کون سے 5 لمحات؟ جو ابھی میں آگے چل کر بیان کرنے والی ہوں، کیونکہ وہ اپنے شوہر سے حوصلے اور مدد کی امید رکھتی ہے۔ ہر بیوی کا دل چاہتا ہے کہ ان لمحوں میں اس کا شریک حیات اس کے ساتھ کھڑا ہو، اس کا ہاتھ تھامے، اس کی مشکلات میں اس کا ساتھ دے۔ آج کے اس بیان میں آپ کو بتاؤں گی کہ عورت کی زندگی میں وہ 5 اہم مواقع کون سے ہیں جب اسے اپنے شوہر کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت جناب عمر پاک کا دور تھا اور آپ کا دربار لگا ہوا تھا۔ اسی دوران ایک حاملہ عورت آپ کی عدالت میں حاضر ہوئی، دکھ بھری، درد بھری آواز میں بولی، یا امیر المومنین، میری شادی کو 10 ماہ ہو چکے ہیں، لیکن ان 10 مہینوں میں مجھے کبھی بھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ میں واقعی شادی شدہ ہوں۔ ایک عورت جو شادی شدہ ہے اور حاملہ بھی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی کبھی احساس نہیں ہوا کہ میری شادی ہو چکی ہے۔ میرا شوہر میرے لیے صرف نام کا ہمسفر ہے، ایک نام ہے کہ میرا شوہر ہے، میرا نکاح ہو چکا ہے، صرف نام کا شوہر ہے، شوہر کے ہونے کا کوئی مجھے سہارا نہیں۔ حقیقت میں میری زندگی کے دکھ، درد اور مشکلات میں میرے شوہر نے کبھی میرا ساتھ نہیں دیا۔ میں حاملہ ہوں اور 8 ماہ سے یہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں، لیکن اس حالت میں بھی میرا شوہر مجھ سے بے خبر ہے، حالانکہ اس کی اولاد میرے رحم میں ہے۔ میری تکالیف کی شدت کا یہ عالم ہے کہ میں رات بھر بے چین رہتی ہوں اور دن رات نئی نئی مصیبتوں میں گزرتے ہیں، مگر میرے شوہر نے کبھی بھی میرا حال تک نہیں پوچھا۔ کیا میرا اس پر کوئی حق نہیں؟ یا حضرت، میں نے اپنی ماں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھا، میرا والد بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے اور میرے بھائی انتہائی غریب ہیں، لیکن ان سب کے باوجود میں نے خود کو تنہا محسوس نہیں کیا۔ نہ تو میرے بہن بھائی رہے، نہ میرا شوہر، نہ تو میرے والدین رہے، لیکن ان کے باوجود بھی میں نے خود کو اکیلا نہیں سمجھا، کیونکہ میرے دل میں یہی خیال تھا کہ میرا شوہر تو زندہ ہے، ماں مر گئی تو کیا ہوا، باپ مر گیا تو بھی کیا ہوا، میرے بہن بھائی میرا ساتھ نہیں دیتے پھر بھی کیا ہوا، میرا شوہر تو زندہ ہے، وہ میرا سہارا بنے گا، لیکن افسوس کہ وہ بھی میرا ساتھ دینے کو تیار نہیں۔ حضرت عمر پاک نے حاملہ عورت کی درد بھری داستان سننے کے بعد فوراً اپنے دربار میں اس کے شوہر کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ اپنے ساتھ رہنے والے ساتھیوں سے کہا کہ جلدی اس کے شوہر کو میرے دربار میں حاضر کیا جائے۔ امیر المومنین کا حکم ملتے ہی چند سپاہی وہاں سے روانہ ہوئے اور کچھ ہی دیر میں وہ شخص عدالت میں پیش کیا گیا۔ شوہر جب دربار میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر ندامت کے آثار تھے۔ حضرت عمر پاک نے اسے اپنی حکیمانہ نگاہوں سے دیکھا اور کہا، کیا یہ عورت تیری بیوی ہے؟ اس نے جھک کر عاجزی سے جواب دیا، جی ہاں، یہ میری بیوی ہے۔ حضرت عمر پاک نے عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، جو کچھ اس نے مجھے سنایا ہے وہ درد اپنے شوہر کو ہمارے سامنے سنائے۔ عورت کی طرف کہا، عورت سے کہا کہ جو کچھ آپ نے مجھے پہلے سنایا تھا، جو درد بھری کہانی سنائی ہے، وہی کہانی دوبارہ سے اپنے شوہر کے سامنے مجھے سناؤ۔ حضرت عمر نے اس کے شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کیا تمہاری بیوی سچ کہہ رہی ہے؟ عورت
حضرت نے ساری کہانی سنائی. ساری کہانی سننے کے بعد اس کے شوہر سے کہا کہ جو کچھ تمہاری بیوی نے کہا ہے کیا یہ سچ ہے؟ شوہر نے سر جھکاتے ہوئے اعتراف کیا، جی ہاں یہ سب کچھ ٹھیک کہہ رہی ہے، میں نے واقعی اس کے ساتھ غفلت برتی ہے. یہ سنتے ہی حضرت عمر کا چہرہ جلال سے بھر گیا، غصے میں آ گئے، لیکن ان کا لہجہ حکمت سے پر تھا. آپ نے شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، پھر تم اس کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ حالانکہ تمہاری بیوی بھی ہے، بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ تمہارے بچے کو اپنے رحم میں پال بھی رہی ہے، تکالیف بھی برداشت کر رہی ہے. کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ عورت تمہارے نکاح میں ہے اور اس کی دیکھ بھال کرنا تم پر واجب ہے؟ یہ حاملہ بھی ہے، یہ تمہارے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھے ہوئے ہے اور اس وقت اسے تمہارے حوصلے، تمہارے ساتھ اور تمہاری توجہ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. اگر تم اس کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرو گے، اس کا سہارا نہیں بنو گے، تو یہ اللہ کے ہاں تمہارے لیے بہت بڑی گرفت کا سبب بنے گا. حضرت عمر نے اس عورت کی روداد اور شوہر کی غفلت سننے کے بعد عورت کی طرف رخ کرتے ہوئے فرمایا، یہ 10 ماہ تک تمہارا خیال نہیں رکھ سکا، اب اس کی سزا یہ ہے کہ جو بھی تم اس سے مانگو یہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہوگا، یہ میرا حکم ہے. عورت نے سر جھکا کر ادب سے جواب دیا، اے میرے سردار، میں اس سے کچھ نہیں مانگتی، بس یہ میری فکر کرے، یہ میرا خیال رکھے، میری تکالیف میں یہ میرا ساتھ دے، بس میرے لیے اتنا ہی کافی ہے. عورت کی بات سن کر حضرت عمر کی آنکھوں میں نرمی آ گئی اور وہ اس کی بات پر مسکرا دیے. اسی دوران حضرت علی شیر خدا دربار میں تشریف لائے. حضرت عمر نے انہیں دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا، یا علی، جاتے جاتے اس عورت کے شوہر کو 2-4 نصیحتیں کر دیجیے تاکہ یہ اپنی بیوی کے حقوق کو سمجھ سکے اور آئندہ اس کے ساتھ بہتر رویہ اختیار کر سکے. حضرت علی نے شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے بندہ خدا، اپنی بیوی کو 5 جگہوں پر 5 موقعوں پر کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا. یہ لمحات، یہ مواقع عورت کی زندگی میں بہت اہم ہوتے ہیں اور ان لمحوں میں اسے اپنی شوہر کی موجودگی، محبت، سہارے اور سپورٹ کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اور یہ وہ لمحے ہیں جن میں اگر اس کا باپ، ماں، بہن، بھائی، کوئی بھی رشتہ عورت کے ساتھ نہ بھی ہو تو یہ عورت خوش ہوتی ہے. کیوں خوش ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اسے ایک امید ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ کھڑا ہے، اسے کسی اور سپورٹ کی ضرورت نہیں. جب تک اس کا شوہر زندہ ہے اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں. اگر تم ان مواقعوں پر بھی اپنی بیوی کا ساتھ دو گے تو یہ نہ صرف اس کے دل کو سکون دے گا بلکہ تمہاری زندگی میں بھی سکون اور برکت لے آئے گا. اس شخص نے بے صبری سے سوال کیا، حضرت جلدی بتائیں وہ کون سے 5 موقع ہیں جب بیوی کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے؟ حضرت علی نے گہری نظر سے دیکھا اور فرمایا، پہلا موقع بیماری کی حالت ہے. جب بیوی بیمار ہو اسے کبھی بھی اکیلا نہ چھوڑو، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب عورت کو اپنے شوہر کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے. بیماری کی حالت میں عورت بہت زیادہ کمزور اور بے بس ہو جاتی ہے اور اس وقت اسے ایک مضبوط سہارا چاہیے ہوتا ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی کنواری عورت بھی بیمار ہو تو اس کے دل میں بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ کاش میری شادی ہوئی ہوتی، کاش میرا شوہر ہوتا جو میرے سرہانے بیٹھ کر میری بیماری کے وقت میرا حال پوچھتا اور میرا حوصلہ بڑھاتا. اگر ایک کنواری عورت یہ سوچ سکتی ہے تو بتاؤ کہ ایک شادی شدہ عورت کیوں نہ سوچے. جب ایک شوہر بیماری کی حالت میں بیوی کے پاس بیٹھ کر اس کا حال پوچھتا ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کے درد کو بانٹتے ہوئے صرف یہ کہتا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں. شوہر صرف ایک جملہ کہتا ہے کہ تجھے کچھ نہیں ہوگا، اے میری شریک حیات، تو بے فکر رہ، تو پریشان نہ ہو کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں. تو یہ جملہ بیوی کے دل کو اتنا سکون دیتا ہے کہ اس کی آدھی بیماری یہ جملہ سنتے ہی ختم ہو جاتی ہے. اس وقت کی محبت بیوی کو زندگی کا حوصلہ دیتی ہے اور اسے اپنی تکلیفوں سے لڑنے کی طاقت عطا کرتی ہے. اب دوسرا موقع فرمایا، دوسرا موقع وہ ہے جب بیوی کو عزت دینے کا وقت آئے، مقام دینے اور اس کی خوبیاں بیان کرنے کا وقت آئے
ایسے وقت پر بھی کبھی پیچھے مت ہٹنا، بلکہ بیوی کی عزت کو بڑھانے کے لیے آگے آنا۔ یاد رکھو، جب ایک شوہر اپنی بیوی کی خوبیوں کو سب کے سامنے بیان کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے اور اسے عزت دیتا ہے، تو وہ عورت خود کو دنیا کی سب سے طاقتور اور قابل فخر عورت محسوس کرتی ہے۔ یہ عزت اور محبت اس کے دل میں شوہر کے لیے مزید محبت اور احترام پیدا کر دیتی ہے۔ جب ایک شوہر اپنی بیوی کا اتنا سہارا بنتا ہے تو عورت کے لیے شوہر سے بڑھ کر کوئی اور رشتہ نہیں ہوتا۔ اگر شوہر اس موقع پر پیچھے ہٹ جائے یا بیوی کی اہمیت کو نظر انداز کرے تو یہ اس کے دل کو توڑ سکتا ہے۔ عزت وہ چیز ہے جو عورت کے لیے سب سے بڑی طاقت ہے، اور جب شوہر اسے یہ طاقت دیتا ہے تو بیوی نہ صرف اس کا ساتھ دیتی ہے بلکہ ہر مشکل میں اس کے ساتھ کھڑی رہتی ہے، پھر چاہے وہ غریب کیوں نہ ہو جائے، کنگال کیوں نہ ہو جائے، شوہر کے پاس پھوٹی کوڑی کیوں نہ بچے۔ شوہر کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے اس کی بیوی کے، کیونکہ بیوی کو یاد ہوگا کہ شوہر نے میرے مشکل وقت میں ساتھ دیا تھا، اب شوہر کے مشکل وقت میں میں نے اس کا ساتھ دینا ہے، پھر شوہر کے شانہ بشانہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ بیوی کے لیے ایک چھوٹی سی قربانی اتنی عزیز ہوتی ہے کہ وہ تمہاری ہر مشکل میں آپ کا سہارا بن جاتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ایک شوہر کا اپنی بیوی سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا، بیوی غصے میں آ کر اپنے میکے چلی گئی اور جاتے ہوئے سخت لہجے میں بولی، اب میں کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ بیوی نے یہ کچھ کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ شوہر نے کچھ دن بعد اپنی غلطی کا احساس کیا اور بیوی کو منانے کے لیے فون کیا۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، پلیز مجھے معاف کر دو اور واپس آ جاؤ، میری زندگی تمہارے بغیر ادھوری ہے، میرا گھر بے رونق ہو چکا ہے، میرا تمہارے بغیر دل نہیں لگتا، مجھے احساس ہے کہ میں نے غلطی کی تھی، اب اس غلطی کا جب مجھے احساس ہو گیا ہے تمہیں بھی چاہیے کہ تم اپنی ناراضگی چھوڑ دو۔ لیکن بیوی اب بھی ناراض تھی، اس نے جواب دیا، نہیں، معافی کا وقت گزر چکا ہے، جب میں تمہارے گھر میں تھی اس وقت معافی مانگتے تو ہو سکتا ہے میرے دل میں رحم آ جاتا، اب میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بیوی نے کہا کہ ایک کام کرو، شیشے کا گلاس اٹھاؤ۔ شوہر نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ بیوی نے اصرار سے کہا، اب اسے زمین پر مارو، اس گلاس کو اٹھاؤ اور اسے زمین پر مارو۔ شوہر اور زیادہ حیران ہو گیا، لیکن بیوی نے کہا تھا اور شوہر کو امید تھی کہ ہو سکتا ہے اس کے بعد میری بیوی مان جائے، اس لیے شوہر نے گلاس اٹھا لیا۔ بیوی نے کہا، اب اسے زمین پر زور سے مار دو۔ شوہر نے ہچکچاتے ہوئے گلاس زمین پر مار دیا اور گلاس ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ بیوی نے کہا، اب ان ٹکڑوں کو جوڑو، جتنے ٹکڑے ہیں سب کو جوڑو، جوڑ کر ایک دوبارہ سے وہی گلاس بناؤ۔ شوہر نے جواب دیا، یہ تو ممکن نہیں ہے، اور اگر جوڑ بھی دوں تو نشان تو باقی رہیں گے۔ بیوی نے تلخ لہجے میں کہا، بس یہی تمہارے اور میرے تعلق کی کہانی ہے، جیسے یہ گلاس ٹوٹ کر کبھی بھی اپنی اصلی حالت میں واپس نہیں جا سکتا، ویسے ہی میرے دل پر جو چوٹ لگی ہے وہ کبھی نہیں بھر سکتی، اور اگر اسی طرح میں کبھی واپس آ بھی گئی تو وہ پہلی محبت اور اعتبار کبھی نہیں رہے گا۔ بیوی کی باتوں نے شوہر کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور اسے اپنی غفلت کا شدت سے احساس ہوا۔ حضرت علی نے فرمایا، کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے اس کے والدین کا گلہ مت کرنا، اور نہ ہی اس کے والدین کے سامنے بیوی کے ساتھ چیخنا چلانا۔ یہ نصیحت آج کے معاشرے کے لیے نہایت اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ ایک عام رویہ بن چکا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے والدین کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے یا پھر ان پر الزامات لگاتا ہے، جس سے نہ صرف بیوی کی دل آزاری ہوتی ہے بلکہ رشتوں میں بھی دراڑیں پڑتی ہیں۔ اسی طرح بیوی کے والدین کے سامنے اس پر چیخنا چلانا اور اسے نیچا دکھانا بھی ایک ایسا عمل ہے جو بیوی کی عزت نفس کو مجروح کرتا ہے اور اس کے دل میں شوہر کے لیے نفرت پیدا کر دیتا ہے۔ ان رویوں نے ہمارے معاشرے میں بے شمار گھر برباد کر دیے ہیں، جہاں محبت، احترام اور اعتماد کی جگہ نفرت اور بے اعتمادی نے لے لی ہے۔ بیوی ایک بیٹی بھی ہے، اور جب اس کے والدین کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو یہ اس کے لیے دوہری اذیت کا باعث بنتا ہے۔ ہمارے معاشرے کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بیوی کو عزت دینا اور اس کے والدین کا احترام کرنا
کرنا نہ صرف ایک شوہر کا فرض ہے بلکہ یہ ایک اچھے معاشرتی نظام کی بنیاد بھی ہے۔ جب شوہر بیوی کے والدین کی عزت کرے گا تو نہ صرف اپنی بیوی کا دل جیتے گا بلکہ دونوں خاندانوں کے درمیان محبت اور اتحاد کا سبب بھی بنے گا۔ جب شوہر بیوی کے والدین کو عزت دے گا تو بیوی شوہر کے والدین کی عزت کرے گی، ان کے ساتھ محبت سے رہے گی، جس کی وجہ سے یہ دونوں میاں بیوی بھی خوش رہیں گے اور گھر کا ماحول بھی سکون میں آ جائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، کبھی بھی بیوی کے سامنے بیوی کے ماں باپ کا گلہ مت کرنا، بچوں کے سامنے بیوی کے ساتھ لڑائی جھگڑا مت کرنا، بچوں کے سامنے بیوی کو مت ڈانٹنا، بیوی کے بھائیوں کے سامنے بیوی کے ساتھ چلا چلا کر باتیں مت کرنا۔ فرمایا یہ 5 موقع اس طرح کے ہوتے ہیں جن موقعوں پر بیوی کو ایک اچھے شوہر کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ ان 5 موقعوں پر بیوی کو کامیاب اور حوصلہ وہی دے سکتا ہے جو ایک اچھا شوہر ہوتا ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ ایک مرد اپنی بیوی کے سامنے قابل عزت کب بنتا ہے؟ فرمایا جو اپنی بیوی کو محبت، پیار، عزت اور یقین دلانے میں کامیاب ہوتا ہے وہی بیوی کے سامنے قابل عزت بنتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بڑی معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، آج کل کے مردوں کا حال یہ ہے کہ اگر ان کے حالات کی کتاب پڑھی جائے تو آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں کہ خوبصورت بیوی اپنے پاس رکھنے کے باوجود بھی شوہر دوسری عورتوں سے دوستی لگاتا ہے۔ اپنی بیوی خوبصورت ہے، گھر میں بیٹھی ہے، اس کے گھر کی حفاظت کر رہی ہے، گھر کو سنبھال رہی ہے، شوہر کی دیکھ بھال کر رہی ہے، اس کے بچوں کی بھی دیکھ بھال کر رہی ہے، اس کے باوجود اپنی خوبصورت بیوی کو چھوڑ کر دوسری باہر کی عورتوں سے دوستی لگاتے ہیں، یاری لگاتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ عورت کی صحبت کی بات آئی تو مجھے ایک سبق آموز واقعہ یاد آ گیا۔ واقعہ سنیں، آپ کو پتا چلے گا کہ غیر محرم عورتوں کی صحبت میں زیادہ دیر تک بیٹھنے کا کتنا نقصان ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ایک نوجوان اکثر عورتوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا۔ اس کے والد نے اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا، بیٹا تیرا عورتوں کی محفل میں بیٹھنا اچھا نہیں ہے۔ عورت اور مرد کے درمیان شیطان ہمیشہ موجود ہوتا ہے جو دونوں کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے۔ یہ عمل نہ صرف اخلاقیات کے خلاف ہے بلکہ دین کے اصولوں کے بھی خلاف ہے۔ نوجوان نے اپنے والد کی بات کو سنجیدگی سے لینے کی بجائے جواب دیا، ابا میرا ذہن بالکل ٹھیک ہے اور میں گناہ پر آمادہ نہیں ہوں، شیطان کی کیا مجال کہ وہ مجھے بہکا سکے، میں اپنے اوپر مکمل قابو رکھتا ہوں۔ والد نے اس کی ضد کو دیکھتے ہوئے اسے ایک مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی اور کہا، بیٹا ایسا کرو کہ بازار سے 2 کلو بہترین اور تازہ سیب خرید کر لاؤ، پھر میں تمہیں ایک آسان طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ بیٹا اب بازار گیا اور وہاں سے 2 کلو بہترین اور تازہ سیب لے کر آیا جن پر نہ تو کوئی نشان تھا اور نہ ہی کوئی داغ تھا۔ والد نے تعریف کرتے ہوئے کہا، بہت اچھا بیٹا، اب ایک بار پھر سے بازار جاؤ اور 1 کلو گندے اور گلے سڑے سیب لے کر آؤ۔ بیٹے کو حیرت ہوئی لیکن والد کے کہنے پر دوبارہ بازار گیا اور گلے سڑے بدبودار سیب بھی لے آیا۔ والد نے اچھے 2 کلو سیب اور گندے 1 کلو سیب ایک ہی ٹوکری میں ڈال دیے اور کہا، بیٹا یہ ٹوکری رکھ دو۔ بیٹے نے تعجب سے پوچھا، ابا اس کا کیا کریں گے؟ والد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کل بتاؤں گا، ابھی بس یہیں رہنے دو۔ بیٹا کچھ نہ سمجھتے ہوئے خاموشی سے وہ ٹوکری رکھ کر وہاں سے چلا گیا، لیکن دل ہی دل میں والد کی حکمت سمجھنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو والد نے بیٹے سے کہا، جاؤ وہ ٹوکری لے کر آؤ جو کل تم نے رکھی تھی۔ بیٹا ٹوکری لے کر آیا، جب اسے کھولا گیا تو حیرت کا عالم تھا کہ جو اچھے اور تازہ سیب تھے وہ بھی گلے سڑے ہو چکے تھے اور ان سے بدبو آ رہی تھی۔ حالانکہ 2 کلو سیب یعنی زیادہ سیب اچھے تھے اور گندے سیب کم تھے۔ اب ان کی وجہ سے تازہ سیب بھی خراب ہو چکے تھے، ان میں سے بدبو آ رہی تھی۔ والد نے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیٹا دیکھو یہ اچھے سیب تمہاری پاکیزگی اور اچھائی کی علامت تھے جو زیادہ تعداد میں تھے، اور یہ گلے سڑے سیب ان لوگوں کی جو تمہیں گناہ کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ جیسے ان گندے سیبوں نے ان اچھے سیبوں کو بھی خراب کر دیا، اسی طرح عورت کی محبت اور
غیر محرم کے ساتھ بیٹھنا تمہاری پاکیزگی اور اچھائی کو ختم کر دے گا. پھر تمہارے کردار سے ایسی بدبو آنے لگے گی جو نہ لوگوں کو پسند آئے گی اور نہ ہی اللہ اور اس کے رسول کو. والد کی یہ بات بیٹے کے دل پر اثر کر گئی اور اس نے آنکھوں میں شرمندگی کے آنسو لیے، اللہ سے سچی توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی کسی غیر محرم عورت کی صحبت میں نہیں بیٹھے گا. عورت کی محبت میں زیادہ تر بیٹھنے والا شخص دنیا میں ذلیل ہو جاتا ہے. جو شخص عورت کی صحبت میں زیادہ دیر بیٹھتا ہے وہ جلد تباہ ہو جاتا ہے، کیونکہ عورت کی محبت میں زیادہ دیر تک بیٹھے رہنے سے نفسانی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، نفسانی خواہشات ابھرتی ہیں. جب انسان کے دل میں نفسانی خواہشات ابھرتی ہیں پھر انسان اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی تباہی اور بربادی لکھ لیتا ہے. وہ جلد دنیا میں بھی رسوا ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تو میرے محترم بھائیوں، آپ نے جان لیا کہ وہ 5 موقع کون سے ہیں جن موقعوں پر اپنی بیوی کا ساتھ ضرور دینا چاہیے. خدارا، جب بیوی بیمار ہو کبھی بھی اسے اکیلا مت چھوڑنا، کبھی بھی اسے تنہا مت چھوڑنا، ورنہ یاد رکھنا ایک دن آئے گا کہ بیوی بھی تمہیں اکیلا چھوڑ دے گی. وہ تمہارا سہارا نہیں بنے گی اور تم روتے رہ جاؤ گے. اور کبھی بھی اپنی بیوی کو عزت دینے کی بات آئے تو وہاں بھی پیچھے مت ہٹنا. اپنی بیوی کو عزت دینا، اسے مقام دینا، اور جب تمہاری بیوی کو تمہارے پیار کی ضرورت ہو تب بھی پیچھے مت ہٹنا. اپنی بیوی کے والدین کے سامنے، اپنے والدین کے سامنے بیوی کو گالم گلوچ مت کرنا، بیوی کو برا بھلا مت کہنا، ورنہ یاد رکھنا ایک دن آئے گا کہ تم پچھتاتے رہ جاؤ گے. یہی بیوی جو آج تم سے محبت کرتی ہے، تمہارے انتظار میں بیٹھتی ہے، کل کو وہی بیوی تمہاری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گی. میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر شوہر کے دل میں اپنی بیوی کے لیے محبت پیدا کرے، ہر شوہر کو بیوی کے ساتھ پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.